وہ کنٹری خواہ خلیج کی ہو، سعودی عرب ہو، عمان ہو، کویت ہو، قطر ہو، بحرین ہو، دبئی ہو، عراق ہو، یمن ہو، مصر ہو، یا یورپ کی کوئی بھی کنٹری ہو، آپ کسی بھی کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، پرتگال ہو، جاپان ہو، ایران ہو، چائنا ہو، دنیا کی کسی بھی کنٹری میں آپ کو اتفاق ہو جانے کا، تو میرے بھائی وہاں کا جو رول ہے نا وہ آپ کو لازم فالو کرنے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے سننے والے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے۔ آج بات کرتے ہیں اصول پہ، رولز پہ، قید قانون پہ۔ انسان کو زندگی میں زیادہ تر مشکل، پریشانی اور مصیبت کا سامنا انسان کی اپنی کچھ غلطی یا مسٹیک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس انسان کی زندگی کے رولز، اصول، قید قانون نہیں نہ ہوتے، اس انسان کو زندگی میں زیادہ تر مشکلات، پریشانی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ زندگی کے رولز، قید قانون، اصول بنانے کوئی بری بات نہیں ہے۔ خالق کائنات نے، اللہ رب العزت نے نظام قدرت جو ہے نا یہ اپنے اصولوں اور قید قانون اور اپنے رولز کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، بلکہ نظام دین جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول ہیں، قید قانون ہیں، رولز ہیں خالق کائنات کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد بندی ہے، ایک حد ہے، آپ حد سے تجاوز کرو گے نا تو آپ خسارے میں جاؤ گے، آپ گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک اندر ارشاد ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ اگر قرآن کو پکڑو گے نا تو لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ کا اصول بیان کر رہا ہے کہ ناپاک لوگ اسے چھو نہیں سکتے۔ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ خالق کائنات نے فرمایا کن حالات میں آپ نماز کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال کے بارے میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اگر آپ یتیموں کا مال کھاؤ گے تو آپ اپنے پیٹوں میں آگ بھرو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول ہے، عبادات میں بھی، اذکار میں بھی، دین کے بھی اور اللہ کے نظام کے بھی یہ اصول ہیں۔ خالق کائنات نے بھی اپنے اصول بیان کیے ہوئے ہیں۔ آپ اصولوں سے ایک حد سے تجاوز کرو گے نا تو آپ نقصان میں ہو جاؤ گے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کے رولز ہونے چاہیے، اصول ہونے چاہیے۔ آپ زندگی کی ایک حد بندی ہونی چاہیے۔ آپ حد سے تجاوز کرو گے تو ظاہر سی بات آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کرو گے، آپ حد سے زیادہ باتیں کرو گے، آپ حد سے زیادہ کسی سے مذاق کرو گے، آپ حد سے زیادہ کسی کے ساتھ ریلیشن میں جاؤ گے، تعلق میں جاؤ گے، آپ حد سے زیادہ کسی کی کمزوری، خاموشی، مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھاؤ گے، حد سے زیادہ کسی کے ساتھ آپ اس کی کمزوری سے نجائز فائدہ اٹھاؤ گے، کسی کا غصہ، حد سے زیادہ کسی کا غصہ دیکھو گے، حد سے زیادہ کسی کا صبر دیکھو گے، تو میرے بھائی آپ اپنے لیے پھر مشکلات، پریشانی اور مصیبتوں کی جگہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے انسان کی اپنی زندگی میں ہونے چاہیے، اپنی زندگی کے رولز ہونے چاہیے۔ انسان کی انکم کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، تب بھی انسان کے رولز فالو نہیں نہ کرے گا تو انسان اپنی زندگی میں مشکلات اور پریشانی اور مصیبتوں کو ہی جگہ دے گا۔ انسان جس جگہ کام کر رہا ہے نا، تعلیم حاصل کر رہا ہے، کسی ادارے میں ہے، مسجد میں ہے، اسکول میں ہے، اکیڈمی میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، وہاں کے رولز لازم فالو کریں۔ آپ کدھر کام کر رہے ہیں، آپ دکان میں ہیں، ورک شاپ میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کارخانے میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، کمپنی میں ہیں، آفس میں ہیں، ادارے میں ہیں، محکمے میں ہیں، وہاں کے رولز انسان کو لازم فالو کرنے چاہیے۔ میرے بھائی وہاں کے رولز جو ہے نا وہ اگر آپ کی طبیعت، آپ کی فکر، آپ کے سوچ کے مطابق نہیں ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کے رول غلط ہیں۔ آپ وہاں پہ بگاڑ پیدا نہیں کریں۔ آپ کو وہاں کے رولز پسند نہیں ہے نا تو آپ وہاں سے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ بگاڑ پیدا کرنا، اپنے لیے مشکلات پیدا کرنا، یا جہاں آپ کام کر رہے ہیں یا جس ادارے میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس ادارے کے لیے، اس جگہ کے لیے مشکلات پیدا کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ جہاں رہ رہے ہیں، جس جگہ کام کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ایک مثال بن کے رہیں۔ آپ اس ادارے کے، اس جگہ کے رولز اپنی فکر، اپنی سوچ کے مطابق کرنا چاہتے ہیں نا تو کوئی بات نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، جب آپ کو مصر کی جیل میں، مصر کے زندان میں آپ کو وہاں پہ رکھا گیا نا، جیل میں آپ کو ڈالا گیا، تو
وہاں جیل کے اندر جو پہلے قیدی تھے نا وہ خطرناک لوگ تھے، چور چکار لوگ تھے، ڈاکو تھے، خطرناک لوگ تھے. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی کو کہا کہ یوسف یہاں پہ وہ ہوگا جو ہم کہیں گے. تو اللہ کے پیارے نبی نے ان کی باتیں سنی. پھر اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق سے، اپنی اچھی تربیت سے ان کی ایسی تربیت کی نا، ان کو ایک ایسی تعلیم دی کہ ایک وقت آیا کہ وہ جو خطرناک قیدی تھے نا وہ کہتے تھے اسی جیل میں کہ اس جیل میں قانون وہ چلے گا جو یوسف کہے گا. میرے بھائی آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں نا وہ قید قانون آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے نا تو آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اچھے اخلاق سے، اچھی تربیت سے، اچھی زبان سے، اچھے کلام سے آپ وہاں پہ چینج کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی وہاں پہ بگاڑ پیدا نہیں کریں. جس جگہ سے آپ رزق کما رہے ہیں نا وہاں پہ بگاڑ پیدا نہیں کریں. وہاں کے قانون آپ کو لازم فالو کرنے ہوں گے. اور وہ جو آج کی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں کسی بھی کنٹری میں آپ کا جانا ہو، تعلیم کے سلسلے میں، نوکری کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں، وہ کنٹری خلیج کی ہو، سعودی عرب ہو، عمان ہو، کویت ہو، قطر ہو، بحرین ہو، دبئی ہو، عراق ہو، یمن ہو، مصر ہو، یا یورپ کی کوئی بھی کنٹری ہو، آپ کسی بھی کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، پرتگال ہو، جاپان ہو، ایران ہو، چائنا ہو، دنیا کی کسی بھی کنٹری میں آپ کو اتفاق ہو جانے کا، تو میرے بھائی وہاں کا جو رول ہے نا وہ آپ کو لازم فالو کرنے ہوں گے. اس ملک کے، اس کنٹری کے رولز آپ کی طبیعت، آپ کی سوچ، فکر کے مطابق نہیں ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے. آپ کا وہاں پہ ہر چھوٹا عمل یا بڑا عمل، اچھا عمل یا برا عمل، یہ آپ کی کنٹری کی عزت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. آپ کوئی بھی برا عمل کریں گے نا تو آپ کی کنٹری کی عزت پہ اثر پڑے گا. وہاں کے لوگ آپ کو آپ کی ذات، خاندان یا آپ کے قبیلے یا آپ کے شہر، قصبہ، گاؤں یا آپ کے ضلع کی وجہ سے نہیں جانتے. آپ کی پہچان آپ کی کنٹری کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستانی، انڈیا سے ہیں تو انڈین، بنگلہ دیش سے بنگالی، افغانستان سے افغانی، سعودی سے ہیں تو سعودی، آپ قطر سے ہیں تو قطری، آپ مصر سے ہیں تو مصری، آپ چائنا سے ہیں تو چائنی، جاپان سے ہے تو جاپانی. آپ کی عزت جو ہوتی ہے نا، آپ کی وہاں پہ جو تعارف ہوتا ہے نا آپ کو، وہ آپ کی کنٹری کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ وہاں پہ اپنی کنٹری کے ایک نمائندے ہوتے ہیں، آپ وکیل ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں اپنی کنٹری کے. آپ اپنی کنٹری کی وہاں پہ وکالت کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی آپ اپنی کنٹری کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. آپ گورنمنٹ کے نمائندے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اس ملک کے باشندے تو ہیں نا. تو آپ کا ہر عمل جو ہے نا، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، برا ہو یا اچھا ہو، وہ آپ کی کنٹری کی عزت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کی کنٹری کی عزت خراب ہوتی ہے، آپ کے اچھے عمل کی وجہ سے آپ کی کنٹری کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. میرے بھائی آپ دنیا میں کس بھی جگہ پہ ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. آپ دنیا میں کسی کنٹری میں جائیں نا تو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سگنل پہ زیبرا کراسنگ ہوتا ہے نا تو وہاں پہ کوئی جانور بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے. تو جانور کے اندر دماغ نہیں ہوتا، غور و فکر نہیں ہوتی، اس نے کوئی ڈگری نہیں لی ہوتی، علم نہیں ہوتا، صلاحیت، قابلیت نہیں ہوتی. وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر نا وہ یہ سوچتا یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں سے گزریں گے نا تو یہ بحفاظت گزر جائیں گے. اگر میں بھی ان کے ساتھ یہاں سے گزروں گا نا تو میری بھی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں بھی بحفاظت یہاں سے روڈ کراس کر لوں گا. تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، وہاں پہ لوگ ہیں، لوگ قانون فالو کر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر تو فالو کر سکتے ہیں. میرے بھائی آپ اپنی کنٹری کی عزت کا خیال کریں. آپ کس جگہ میں بھی دنیا میں جائیں، آپ اپنے خاندان کا فخر بنیں، اپنے علاقے کا فخر بنیں، آپ اپنے علاقے کی عزت بلند کریں، آپ اپنی کنٹری کا نام روشن کریں. تو میرے بھائی وہاں کے قید قانون، وہاں کے اصول آپ لازم فالو کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پہ اپنا فضل کرم فرمائے گا.